میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج آپ کو بھیرا کی ایک چھوٹی سی داستان سنانی ہے۔ اصل داستان تو وہاں کے ریلوے اسٹیشن کے بارے میں ہے، لیکن چونکہ بھیرا جا رہے ہیں اور بھیرا ایک پرانا شہر ہے اور کلچرلی بڑا رچ تھا، امیر لوگوں کا شہر تھا۔ یہاں پہ وہ جو پراچا لوگ تھے یا شیخ صاحبان جو تھے وہ بڑا بڑا کاروبار دور دور کیا کرتے تھے، اور یہاں بڑا لکڑی کا زبردست کام ہوتا تھا۔ اگر سندھ میں شکارپور مشہور تھا تو اپنے یہاں چنیوٹ اور بھیرا مشہور تھے۔ تو میں زندگی میں 2 دفعہ بھیرا گیا ہوں، ایک ابھی کوئی 10 دن پہلے اور ایک بار 1989 میں۔ 89 میں جب میں گیا ہوں تو بھیرا کا جو لکڑی کا کام تھا، وہ تراشی ہوئی لکڑی کی وہ جھروکے بنتے تھے، دروازے بنتے تھے، بہت اچھا کام ہوتا تھا۔ وہ کافی سارا ابھی رہ گیا تھا، لیکن وہ جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ پاکستان از اے کنٹری آف سنگل جنریشن riches، کہ ایک جو پیڑھی ہے اس کے پاس دولت ہوتی ہے، جو آگے آنے والے ہیں نا وہ جو دولت ہے اسے ویچ کے کھاندے رہیں خالی۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ وہ جو بھیرا کے جو باسی تھے، اب پتہ نہیں وہ اصلی بھیرا کے آدی واسی تھے یا وہ نئے آئے ہوئے تھے پارٹیشن کے بعد، کہ انہوں نے اس کے ساتھ بھیرا کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کی۔ انہوں نے وہ چیزیں بے دریغ دھڑا دھڑ بیچیں، حتیٰ کہ اب یہ وقت ہے کہ آپ کو دیکھنے کو کم ملتی ہیں۔ یہ ایک تصویر آپ دیکھ لیجئے، یہ ایک محلے میں اتفاق سے میرے جو دوست ہے اپنا حاکم خان، آج کل وہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر ہے بھیرا میں، نوجوان آدمی ہے، دلچسپی رکھنے والا بندہ ہے، ذرا ٹھیک ہے بندہ۔ حاکم مجھے لے گیا تھا یہاں پہ، تو یہ کچھ گھر جو ہیں وہ بچے ہوئے ہیں، باقی وہی سب ہے، باتھ روم ٹائلز والے فساد اور برا حال ہے۔ تو ایک جو بھیرا والے بڑا مان کرتے ہیں جس چیز پہ، وہ یہ ایک مسجد ہے جسے کہتے تو شیر شاہ سوری کی ہے۔ اس میں مجھے نہیں ہے، جیسے میں ہر چیز کو کہتا ہوں کہ یہ شیر شاہ سوری کی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، کیونکہ ہے یہ ارلی مغل پیریڈ، یعنی 16ویں صدی کے اندر کی ہے کسی وقت کی، یعنی 1550 کے لگ بھگ کی۔ تو وہاں پہ جو مسجد کے وہ بندوبست کرنے والے صاحب تھے، اسرار بھگوی صاحب، انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ابھی پیچھے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے آ کے یہاں بڑا ستیہ ناش کیا۔ انہوں نے جو پرانی مینہ کاری تھی گنبدوں کے اندر، جو کہ مجھے یاد ہے، جو جب 1989 میں گیا تھا میں نے دیکھی تھی، بڑی جسے کہتے ہیں نا بڑی فائن، بڑی مہین، اچھی خوبصورت تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو اب کی ہوئی ہے، یہ آپ تصویر دیکھ لیجئے کہ یہ ابھی مطلب آج کل کے موجودہ جو ہمارے کاریگر تھے ان کا کام ہے۔ خیر یہ بھی اتنی بری نہیں ہے، میں نے اس سے بھی برے جسے ہم کنزرویشن کہتے ہیں بلکہ رینوویشن کہتے ہیں کہ نواں کر دو۔ جیسے ہمارے یہاں پنجاب کے ایک چیف منسٹر صاحب نے 1999-90 کے اندر کامران کی بارادری کو رینوویٹ کیا، جس کا کوئی نقشہ نہیں تھا، لیکن وہ بنا دی، جو بھی سمجھ میں آئی وہ محدود سمجھ کے اندر وہ بنا دی گئی۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ کیا گیا ہے بھیرا کے اندر، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ اب بھیرا کے اندر میں ایک صاحب کا ذکر کرتا چلوں، وہ کرنل ممتاز ہیں، بھیرا کے رہنے والے ہیں، آرمڈ کور کے افسر تھے، ریٹائر ہو چکے ہیں میرا خیال ہے اب۔ وہ بندہ جس طرح پاگل پن کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ بھیرا کسی طرح بچ جائے، اور بچ نہیں پا رہا بھیرا۔ تو کرنل صاحب بیچارے بہت جتن میں رہتے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن سراہا نہیں جائے گا۔ اور وہ جیسے مرزا غالب نے کہا تھا، کچھ نہ کی اپنے جنون نارسا نے، تو کرنل صاحب کا جنون نارسا بھی کچھ نہ کر سکے گا، کیونکہ یہاں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا سوائے نقصان پہنچانے والوں کے۔ تو جو اصل کہانی ہے بھیرا کی جو میں سنانا چاہ رہا ہوں، وہ ہے 1986 لیٹ، یعنی نومبر دسمبر کے دن ہے۔
یہ میں وہاں پہ ایک اخبار تھا کراچی کا دا اسٹار ڈان کا ایوننگر تھا، اس میں نے ایک سیریز کی تھی، دا لٹل ریلوے بازار اس کا ٹائٹل تھا، اور اس میں نے یہ جو چھوٹی ہماری دور دراز کی ریلوے لائنیں تھیں ان کے اوپر سفر کر کے ایک سیریز آف آرٹیکلز لکھے تھے. وہ میں انسپائر ہوا تھا. پال تھرو ایک امریکن ٹریول رائٹر ہے، اس کی ایک کتاب ہے دی گریٹ ریلوے بازار، اس نے پوری دنیا کا چکر ریلوے پہ لگایا تھا. اب تو ایک ویسے ایک اور بہت دلچسپ کتاب آ گئی ہے، اراؤنڈ دا ورلڈ ان 80 ٹرینز. اپنی کوئی انڈیا کی رہنے والی بندی ہے جو کہ اب برطانیہ میں رہتی ہے، منیشا سم تھنگ. کتاب یہاں پڑھی ہے، مجھے نظر نہیں آئی کہ میں نام پورا دیکھ لوں. یہ جو منیشا بی بی ہے، اس نے بھی کمال کی کتاب لکھی ہے، بہت دلچسپ سفر ہے. تو میں پال تھرو کی کتاب سے انسپائر ہو کے لٹل ریلوے بازار کر رہا تھا. تو میرا خیال تھا کہ یہ جو لائن بھیرا سے ملک وال کے درمیان ہے، اس پہ بھی ایک سفر کروں، کیونکہ یہاں پہ بھی عام لوگ تو کوئی نہیں سفر کرتے. تو میں سرگودا سے بس پہ آیا، اور صبح 10:30 بجے ریل چلنی تھی بھیرا سے واپس ملک وال کے لیے. تو میں اب گھڑی پہ دیکھ رہا تھا، حالانکہ نکلا میں اپنی طرف سے وقت پہ تھا، لیکن یہ جو لوکل بسیں ہوتی ہیں تڑنگا ٹرانسپورٹ کمپنی کی، یہ اپنا ایک جگہ رکی تو رکی ہوئی ہے، وہ کنڈکٹر دروازے پیٹتا رہتا ہے، چیخیں مارتا رہتا ہے کہ ملک وال ملک وال ملک وال. آنے والے مزے سے آتے ہیں، کہیں جا کے وہ روٹی بھی کھانا شروع کر دیتا ہے بس کو چھوڑ چھاڑ کے، دونوں ڈرائیور اور کنڈکٹر. تو وہ عجیب ہی قسم کی بسیں ہوتی ہیں یہ تڑنگا ٹرانسپورٹ کمپنی والی. تو وہ میں اسے 1-2 بار میں نے کنڈکٹر کو کہا کہ یار میں 10:10 والی ٹرین پھڑنی ہے، ملک وال جانا ہے. کہندا نہیں تسی بس تے چلنا ملک وال. میں کہ نہیں یار ٹرین تے جانا ہے. اس کو سمجھ نہیں آنی تھی، تو زیادہ میں نے مزید کو بتانے کی بھی کوشش نہیں کی. لیکن میں نے کہا یار 10:30 مجھے پہنچا دے. کہندا سر فکر ہی نہ کرو باؤ جی، فکر ہی نہ کرو، 10:30 تسی اوتھے ہوو گے. تو خیر وہ جب ہم بھیرا میں داخل ہوئے اور اس طرف سے، تو وہ اپنا مجھے کہتا ہے او گڈی تو چھٹ گئی ہے جی تہاڈی، او ویکھو لگی جا رہی ہے. اور میں نے دیکھا تو وہ واقعی ٹرین آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی. میں نے کہا یار نیڑے جا کے روک دے، میں پھڑ لواں گڈی. لیکن نہیں، وہ ٹرین چھٹ گئی مجھ سے. وہ اگر پوری کائنات میں کہیں اور بھی دنیائیں ہیں اور ان میں بھی ایک پاکستان ہے جس کے پاس ایک پاکستان ریلوے ہے، تو پوری کائنات میں اگر کہیں ٹرین وقت پہ پاکستان کے اندر چلی تھی تو وہ اس دن بھیرا کی ٹرین تھی جو ٹھیک 10:30 بجے چل پڑی. میں نے اتنے سفر کیے تھے ان برانچ لائنوں پہ، اور یہ جو مطلب جو کہیں بھی نہیں جاتی ہیں، پیسنجر ٹرینز ہوتی ہیں ہر اسٹیشن پہ رکنے والی، کبھی وہ آدھا پونا گھنٹہ لیٹ سے کم نہیں لیٹ ہوتی تھی. یہ پہلی دفعہ تھی جب سے یہ کائنات بنی ہے کہ پاکستان ریلوے کی ایک ٹرین وقت پہ گئی. خیر وہ مس ہو گیا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اس زمانے میں تو اتنی جان پہچان نہیں تھی، کوئی ریسٹ ہاؤس بھی نہیں مجھے دیا کرتا تھا. تو بہرحال وہ میں سے مس ہو گیا، وہ سفر میں نہ کر سکا. تو اس کے بعد خبریں آتی گئیں کہ جی پاکستان ریلوے نے فلاں لائن بھی بند کر دی کیونکہ وہ ادھر سواریاں نہیں ملتی ہیں، کوئی اس کا اور مقصد نہیں ہے. تو یہ لائن بھی بند ہو گئی. اور یہ لائن تو تھی بھی چھوٹی، دیکھیے نا، لالا موسیٰ سے ملک وال کنیکٹڈ ہے لائن کے ساتھ، اور ملک وال سے یہ پیسنجر ٹرین چلا کرتی تھی. پتہ نہیں لالا موسیٰ جاتی تھی کہ نہیں، شاید جاتی ہوگی، لیکن بھیرا اینڈ آف دا لائن تھا. یہ جو آپ بفر سٹاپ پیچھے بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں، بفر تو نہیں لگے ہوئے، وہ پھٹا سا ایک لکڑ کا ایک سلیپر ہی لگا ہوا ہے. یہ اینڈ آف دا لائن ہے. یہاں پہ بھیرا سے آگے لائن نہیں جاتی. جب انگریز 20ویں صدی کے شروع میں یہ لائن بچھا رہے تھے تو تب تو ان کا خیال یہ نہیں تھا کہ بھیرا پہ یہ ختم ہو جائیں گے. اصل میں تو انگریزوں نے جتنی بھی لائنیں یہاں پہ بچھائیں، خاص کر کے پاکستان میں، انڈیا میں ان کا کچھ مقصد تجارت کے لیے تھا. یہ جو پاکستان میں بچھائیں ان کا مقصد پیور ملٹری تھا، کیونکہ ادھر اوپر سے روس
دباؤ ڈال رہا تھا. اس نے سینٹرل ایشیا کے وہ جو ریاستیں تھیں، یہ فلانا استان اور یہ استان اور وہ استان، وہ سارے قبضہ کرتا گیا. اور پھر افغانستان سے ہو کے برطانوی سرکار یہی سمجھتی تھی کہ جی وہ انڈیا پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ملٹری کے لیے بچھائی جا رہی تھیں ساری لائنیں. یہ اٹک کے پار جو لائن گئی یا کوئٹہ جو لائن گئی، یہ سب مقصد ان کا فوجی تھا. تو یہ جو لائن تھی اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اگر یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان کو پہنچانا ہو یا میاں والی سے کالا باغ پار کر کے کرم کی وادی میں پہنچنا ہو تو یہ لائن بچھائی گئی، جو کہ لاہور سے براستہ سانگلہ ہل، چک جھمرا، لائل پور ہوتی ہوئی سرگودا کو جا رہی تھی. اور یہ جو لائن ملک وال سے یا لالا موسیٰ ملک وال بھیرا سے آ رہی تھی، اس نے آ کے شاہپور میں، جو کہ اس زمانے میں ضلع ہوا کرتا تھا، ضلع ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا شاہپور، سرگودا اور خوشاب کے درمیان، یعنی دریائے جہلم کے دائیں کنارے کے اوپر اگر خوشاب ہے تو بائیں کنارے کے اوپر شاہپور تھا. اور وہاں پہ ابھی بھی وہ پرانی عمارتیں ہیں جو کہ ضلع ہیڈ کوارٹر جب یہ ہوتا تھا تو استعمال میں تھیں سرکار کے. تو یہ شاہپور پہ آ کے لائن ملنی تھی، یہ بھیرا پہ ختم نہیں ہونی تھی. لیکن بہرحال پھر مزید کام ہوتے گئے. پہلی جنگ عظیم لگ گئی، اس میں نقصان ہوئے پوری دنیا کے. پھر اب انگریزوں کو اپنی پسو پڑے ہوئے تھے کہ ہیں پتہ نہیں ہے انہوں نے سانو انڈیا والے نے کنے کو دن تھے ہور لٹن دینا ہے. تو کرتے کرتے وہ دوسری جنگ عظیم کا وقت آ گیا، تو وہ جو لائن بھیرا سے آگے جانی تھی وہ نہ گئی. جب میں 1989 میں بھیرا دیکھنے گیا تھا تب میں نے ریلوے اسٹیشن جا کے نہیں دیکھا تھا. مجھے یہ نہیں یاد کہ اس وقت ریلوے چل رہی تھی کہ نہیں. میرا خیال ہے انہی دنوں میں یہ لائن بند ہو رہی تھی یا ہونے والی ہوگی. اگر چل بھی رہی ہوں گی تو کم ہو گئی ہوں گی ٹرینیں. اور آپ کو دلچسپی کی بات بتاؤں کہ یہاں سارے وہ دھوئیں والے کالے انجن چلا کرتے تھے، کوئلے پہ یا فرنس آئل پہ جو چلتے تھے، سٹیم انجنز، جن کا اب رواج ہی ختم ہو گیا. اور ہم نے سارے توڑ تاڑ کے ان کی سٹیل کی پلیٹیں اور گرلیں بنا کے پارکوں کے باہر لگا دی ہیں. تو اب میں نے ریلوے اسٹیشن 1986 کے بعد دوبارہ نہیں دیکھا تھا. تو مجھے بڑا چاہ تھا کہ میں جا کے ریلوے اسٹیشن دیکھوں. تو میں نے حاکم خان، میرے دوست جو ہے وہاں پہ، میں نے اسے کہا یار سب سے پہلے مجھے ریلوے اسٹیشن لے چلو. تو صبح کا وقت تھا، کوئی ہوں گے 8 سوا 8 ہوں گے یا تھوڑے لیٹ ہوگا. ہم وہاں پہ پیدل چلتے ہوئے آئے. تو آپ یہ عمارت دیکھیے، یہ میرا خیال ہے اس زمانے کا یا تو ویٹنگ روم تھا یا وہ جو گودام ہوتے تھے جہاں پہ کوئی سامان وغیرہ رکھا جاتا تھا، جو ریل کے ذریعے آگے پیچھے ہونا ہوتا تھا، وہ تھا. اور میں اس سے آگے آیا تو ایک لڑکی وہ تھی تو برقعے میں، مجھے نہیں پتا کہ اس کی عمر کیا ہوگی. تو وہ بڑی پرپز فلی ایک اس طرف سڑک کی طرف سے آئی اور پلیٹ فارم کے اوپر آ گئی. اور ایک لڑکا بھی تھا اس کے ساتھ جو کہ مجھے اس سے چھوٹا ہی لگ رہا تھا، ہو سکتا ہے بہن بھائی ہوں، پتہ نہیں. تو میں نے ایسی مذاقاً لڑکی کو کہا، میں نے کہا آج ٹرین لیٹ ہے تھوڑی جی. لڑکی پہلے کہندی ہے نہیں ٹرین، پھر اسے نا تھی انٹیلیجنٹ، نہیں تو یہ مس ہو جانا تھا یہ جو فکرہ تھا میرا. ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑی، بات سمجھ گئی. خیر وہاں سے میں آگے آیا. یہ ویٹنگ روم کا حلیہ آپ دیکھ لیں. ایک صاحب نے بتایا ابھی مجھے کل ہی کہ جناب میں جب 2-3 سال پہلے گیا تھا تو اندر بھینسیں بندھی ہوئی تھیں. اب بھینسیں نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ ریلوے کے جیسے باقی پراپرٹیز کے اوپر قبضے ہو رہے ہیں، یہ قبضہ ہو جائے گا. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو لائنیں ہم نے بند کی ہیں وہاں تو لوگوں نے قبضے کر لیے ہیں، اپنے گھر بنا لیے ہیں. ریلوے اسٹیشن جو ہیں وہ اب گھروں کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی انشاءاللہ العزیز یہی ہوگا. تو ایک لگا یہ پھٹے بھی آپ دیکھتے جائیے کہ یہاں پہ جو نوٹس ہیں وہ کس قسم کے لگے ہوئے ہیں. اور پھر یہ بھی دیکھتے جائیے کہ جو ہمارے وینڈلز ہیں، ہر جگہ ہر کھڑی چیز پہ وینڈلز نے اپنا نام ضرور لکھنا ہے. کوئی نیشنل ہیریٹیج والا جو ہے نا وہ ہمارے یہاں کانسیپٹ نہیں ہے. اور اس سے شاید ہماری کہ ہم کس قسم کی قوم ہیں یہ انہی باتوں سے ہمارا پتہ چلتا ہے نا، کہ قوم شوم تو نہیں ہے، ہم تو ایک اجڑ ہیں بس.
اور یہ ریلوے اسٹیشن کی عمارت ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ اب یہ کب اس پہ قبضہ ہوتا ہے؟ اچھا، اب چونکہ بھیرا آخری ریلوے اسٹیشن تھا تو اور اس زمانے میں وہ اسٹیم انجنز چلتے تھے۔ آج کل جو ڈیزل انجن ہے وہ تو آپ وہ ڈرائیور اگر سیدھا جا رہا ہے یا الٹا جا رہا ہے وہ دونوں طرف کو چل سکتے ہیں، اسٹیم انجن بھی دونوں طرف کو چل سکتے تھے، لیکن ڈرائیور کو پیچھے دیکھنے میں دقت ہوتی تھی اگر الٹا چل رہا ہو۔ تو ڈیزل انجن میں یہ مسئلہ نہیں ہے، تو وہ اسٹیم انجن کو پھر گھمانا پڑتا تھا۔ تو ٹرن ٹیبلز ہوتے تھے لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ بھی، یہ جو ہمارا لوکو یارڈ ہے لاہور کا گڑی شاؤ میں، وہاں پہ بھی ٹرن ٹیبل ہے، میں نے بڑی بڑی جگہوں پہ دیکھے ہیں۔ عام طور پہ وہ بجلی سے چلتے ہیں، موٹر لگی ہوئی ہے، وہ انجن آتا ہے وہاں سے اور وہ اس کے اوپر، یہ آپ دیکھیے یہ ٹرن ٹیبل کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، وہ انجن آتا تھا وہاں سے، اسٹیم انجن، اور وہ اس کے اوپر آ کے کھڑا کیا جاتا تھا اور پھر دو بندے اس کو دھکیل کے گھما دیا کرتے تھے تو انجن کا منہ پرلی طرف ہو جاتا تھا، پھر وہ سائڈنگ سے ہو کے آ کے ٹرین کی دوسری طرف لگ کے تو واپس ملک وال اور لالا موسیٰ کو چلا جاتا تھا۔ لیکن اب یہ ریلوے اسٹیشن بالکل ویران ہے، اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن کے باہر ہی سڑک گزر رہی ہے، پکی تارکول والی سڑک گزر رہی ہے، سڑک کے اوپر خوب گہما گہمی ہے، دنیا چل رہی ہے، لیکن ریلوے اسٹیشن 10 گز ارے بالکل ویران ہے، نہ کوئی بندہ آتا ہے اور نہ کوئی ٹرین آتی ہے، اور اب یہاں پہ ویسے کبھی بھی کوئی بھی ٹرین نہیں آئے گی، اور ٹرین اس لیے نہیں آئے گی کہ ہمیں جو انگریز سرکار دے کے گئی ریلوے، وہ ہم نے بنانی، اس کو مزید آگے نہیں بڑھانا شروع کیا، ساتھ میں دشمن ملک ہے انڈیا، وہاں پہ جہاں تک مجھے پتہ ہے کوئی 25,000 کلومیٹر نئی ریلوے لائن انہوں نے بچھا دی، ہم نے صرف بند ہی کی ہیں ریلوے لائنز، اور میں درجنوں ریلوے لائنز کے آپ کو بتا سکتا ہوں جو کہ اب بند ہیں، اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تو وہاں سے تو وہ لائنیں ہی اکھاڑ کے لے گئے ہیں۔ سندھی اس معاملے میں ہم سب سے بہتر ہیں، سندھیوں نے وہ جو میٹر گیج کا لوپ تھا، میر پور خاص جھڈو گھوم کے آیا کرتی تھی لائن واپس میر پور خاص ایک لوپ میں تھی، وہ انہوں نے وہ بند ہوئے 1987 سے یا 1988 سے وہ بند ہے، ابھی تک انہوں نے ریلوے لائن کو ہاتھ نہیں لگایا، ریلوے لائن وہیں کی وہیں بچھی ہوئی ہے۔ ہم نے یہاں پہ جہاں یعنی سندھو دریا کے ویسٹ کی طرف جتنی ریلوے لائنیں ابینڈن ہوئی ہیں وہ سب لوگ چوری کر کے لے گئے ہیں، کچھ نہیں چھوڑا، ریلوے اسٹیشنوں کے دروازے تک اتار لیے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے اب ہم چونکہ بند کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، پارٹیشن کے وقت ہمارے پاس کوئی 1400 کچھ ریلوے اسٹیشن تھے، 1428 یا 38 کوئی ایسی فگر تھی جو مجھے آف ہینڈ یاد ہے، اور اب جو فنکشننگ ریلوے اسٹیشن ہے وہ میرے خیال ہے کوئی 400 کے لگ بھگ ہیں، سارے بند کر دیے، لائنیں بند کر دیں، پتہ نہیں ہمیں کیا ہے، ہم کیوں جو ہمارے پاس اثاثہ جو ہمیں ملا، جو ہم نے ورثے میں لیا، وہ ہم اس کو کیوں نہیں سنبھال سکے۔